बोल्शेविज्म आज भी मशाल राह है। रवां बरस बोल्शेविक इनकलाब, जिसे अक्टूबर इनकलाब के नाम से भी याद किया जाता है, कि 105वीं सालगिरह है। लेनिन और ट्रोट्स्की के पैरोकार जितने भी आजिज हो जाएं और बोल्शेविक इनकलाब के हासिदीन और नाकिदीन जिस हद तक भी लिचड़ हो जाएं, इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते कि यह इनकलाब बिला शक व शुबा इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़या था। तारीखी इर्तगा में बेशुमार काबिल ज़िक्र और तवज्जो तलब वाक़यात दर्ज हैं जिन्होंने इंसानी समाज की तरक्की के सफ़र में गैर मामूली किरदार अदा किया, लेकिन इर्तगा का अमूमी तबकाती मिजाज बहरहाल वही रहा। मगर आज हम जिस इनकलाब का जिक्र कर रहे हैं, इसका बुनियादी खासा और इनफरादियत यह है कि इसने तारीखी इर्तका के किरदार को ही बदल कर रख दिया। यही नहीं बल्कि मज़कूरा इनकलाब ने तारीख की साइंस जो कि सर के बल खड़ी थी, उसे सीधा करके उसका जायज़ मुकाम और रुतबा अता किया। इससे कबल के मौरखीन ऐसे दास्तान गो थे जो सारी इंसानी तारीख को महज अजीम इंसानों, बादशाहों, सिपा सालारों, साइंसदानों या पर्वतों वगैरह के करिश्माती मौजज़ों की कहानी बनाकर पेश करते थे और समाजी रिवायात और रियासती ढांचे के जरिए दरसगाहों के नीम रोशन कमरों से लेकर बूढ़ी औरतों की गर्म आगोश तक हर जगह यही किस्से कहानियां अगली नस्ल को मुंतकिल कर दी जाती थी और नाकाबिल तरदीद हिकायतों की शक्ल अख्तियार कर लेती थी। कार्ल मार्क्स का तुरा इम्तियाज यह था कि उसने फ़लसफ़े के मैदान में तारीख की साइंस के इन तमाम अजीम लोगों को चारों शाने चित कर दिया। मगर जाहिर है कि फ़लसफ़े के मैदान तक अवामुन्नास की रसाई के इम्कानात बहरहाल महदूद थे। लेकिन बोल्शेविक इनकलाब ने एक मजदूर रियासत की शक्ल में मईशत और समाज का नज़्म नस्क बज़ाहिर ज़हीन फ़तीन और आला यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता माहिरीन की छोटी सी परत से लेकर मेहनत व मुशक्क़त करने वाली भारी अक्सरियत के हवाले करके कार्ल मार्क्स की इल्मी तहकीक को मादी हकीकत में तब्दील कर दिया। मार्क्स ने कहा था कि तारीख सिपा सलारों और अजीम इंसानों के मौजज़ों से नहीं बल्कि तबकाती कशमकश से आगे बढ़ती है और इनकलाबात तारीख का इंजन होते हैं। प्रोलेटारिया की शक्ल में सरमायादारी अपने गोरकन खुद तैयार कर रही है और कम्युनिज्म तारीख की पहेली का मंतकी हल है। फिक्री दलाइल की बजाय मादी और सकाफती तरक्की की सुरीली ज़बान में बोल्शेविक इनकलाब ने कार्ल मार्क्स की नज़रियाती बरतरी की फतह का तराना गाकर सारी दुनिया को अपनी जानिब माइल कर लिया। अगर रूस में और इसके बाद कहीं भी प्रोलेटारी इनकलाब बर्पा ना होता तो शायद आज दुनिया कार्ल मार्क्स का नाम तक फरामोश कर चुकी होती। आज भी लिबरल मौरखीन की अक्सरियत अपने तबकाती पस मंज़र के पेश नज़र माजी की उसी रविश से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी मतरूकियत और फिरोयत बहुत जल्द उरियां हो जाती है। यूनिवर्सिटियों में आज भी उसी किस्म के घटिया और मुतासिब नज़रियात नौजवानों के दिमागों में उंडेले जा रहे हैं और यही वजह है कि उन तालीमी इदारों की समाजी अफादियत की गिरावट और नई नस्ल के इस पूरे ढांचे से बेजारी अपनी इंतहाओं को छू रही है। इनकलाब के लफ्ज़ को जितना भी शजरे ममनुआ बनाने की कोशिश की जाती है, इनकलाब की मारूजियत उतनी ही शिद्दत से उभरती है और नौजवानों के सामने उन दरसगाहों के मुदर्रिसीन को सर्किस के बंदर बनाकर पेश करती है। और अगर ये ख़वातीन व हज़रात बादल न खास्ता इनकलाब का लफ्ज़ अपनी ज़बान पर ले भी आते हैं तो इसकी इंतहाई भूंडी तशरीह और ताबीर की जाती है ताकि नई नस्ल इससे खाइफ हो जाए या इसे खारिज से इम्कान तस्लीम कर ले। सबसे पहले तो इनकलाब की मंजर कशी आग और खून की ऐसी होली के तौर पर की जाती है जहां इंसानों को बेदरे गाजर मूली की तरह काटा जा रहा हो। यह दुरुस्त है कि इनकलाब मुतशद्दिद हो सकता है, मगर यह तशद्दुद समाज की तुफैली अक़लियत की तरफ से मुसल्लत किया जाता है। अक्सरियती अवाम तो अपने दिफा में खुद को मुसल्लह करने पर मजबूर होते हैं। किसी भी अखलाकी और सियासी बुनियाद पर अपनी हिफाजत के लिए उठाए गए इंतहाई इक़दाम को गलत करार नहीं दिया जा सकता। नाम निहाद अमन के वकला की तौजीहात के बरखिलाफ हत्ता कि खुद बोर्जवा आइन भी सेल्फ डिफेंस को गैर कानूनी करार नहीं देता और इनकलाबी अमल से जिसका बुनियादी किरदार ही राइजुल वक्त आईनी ढांचे का इस्तरदाद होता है, उसके बरक्स तवक्को रखना सरासर हमाकत होगी। दर हकीकत इस वावेले की आड़ में निहत्ते अवाम के कत्लेआम को जवाज फराहम करने और इसे तहजीब व तमद्दन की बका की नागुज़ेर ज़रूरत बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही होती है। हम इन अमन जुओं के बरक्स इनकलाबी अमल के मखसूस मरहले पर मेहनत कश अवाम को खुद को मुसल्लह करने को तहजीब व तमद्दुन की बका की वाहिद ज़मानत समझते हैं। मेहनत कश अवाम जितने मुतहिद, मुनज़्ज़म, मुसल्लह और मुस्तैद होते हैं, दौरान इनकलाब खून खराबा उतना ही महदूद और गैर ज़रूरी हो जाता है। बोल्शेविक इनकलाब बहुत से अहम तारीखी अहमियत के हामिल वाक़यात के मुकाबले में एक निस्बतन पुरअमन मामला था। असल कत्लो गारत तो इस इनकलाब को सफ़ा हस्ती से मिटाने और इसके नाम लेवाओं को निशाने इबरत बनाने के लिए साम्राज्य अफवाज और उनके गुमाश्तों ने इनकलाब के बाद मुसल्लत की थी।
لیون ٹروٹسکی کے الفاظ میں انقلاب کی سب سے مسلمہ اور اٹل خاصیت تاریخی عمل میں عوام کی براہ راست مداخلت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے انقلاب کی تاریخ سب سے پہلے اپنی تقدیر کی سلطنت میں عوام کی بھرپور طاقت سے جرأت مندانہ آمد ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بولشوازم ہے کیا۔ ناظرین، ہمارا دعویٰ ہے کہ بولشوازم نہ صرف اکتوبر انقلاب کی کامیابی کی ضمانت تھا، بلکہ سرمایہ کی آمریت کے خاتمے کے لیے آج بھی ہر انقلابی سرکشی کی فتح کا واحد معیار ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے اس دعوے کی صداقت کو تاریخی مثالوں اور نظری حوالوں سے ثابت کریں، اس کے حق میں یہی دلیل بادی النظر میں کافی مؤثر ہے کہ بورژوا مفکرین اور ان کے وظیفہ خار آج بھی بولشوازم کے خلاف چرب زبانی سے باز نہیں آتے، گویا وہ خود بھی کامل یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ شر پسند یعنی بولشوک کیڈرز نہ ہوتے تو لاکھوں لوگوں کی تحریک بھی بالآخر تھک کر پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور بورژوازی چاہے اپنی ہی نام نہاد سیاسی اخلاقیات کو قربان کر کے یعنی فسطائیت کے ذریعے ہی لیکن سرمایہ کی آمریت کو نظم و ضبط کی آڑ میں دوبارہ روسی عوام پر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے روسی انقلاب کے تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی کہ بولشوازم کو عالمی مزدور تحریک سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے۔ بعد ازاں روسی اور چینی بیوروکریسی کے مارکسزم سے انحراف کے باعث سرمایہ داری کی لاشعوری معاونت سے سرمایہ کے پالیسی ساز کئی دہائیوں تک اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ انہوں نے دنیا بھر کی مزدور تحریک پر انقلابی نظریات کے نام پر اصلاح پسند قیادتیں مسلط کر دیں۔ ایسا مارکسزم آج بھی سرمایہ داروں اور سامراجیوں کے لیے قابل قبول ہے جو بولشوازم کے وائرس سے پاک ہو۔ مزدور تحریک سے بھی اگر بولشوک نظریات کو نکال کر باہر کیا جائے تو آخری تجزیے میں یہ سرمایہ داروں کے لیے خطرہ بننے کی بجائے طبقاتی کشمکش کو نیوٹرلائز کرنے کا ذریعہ ہی بن کر رہ جاتی ہیں۔ سماج کے انقلابی جراحی کے پروگرام سے آ رہی انقلابی لفاظی کسی ڈراؤنی یعنی ہارر فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اس قسم کی ریاست کے منظور نظر آفیشیل لیفٹ کی مثالیں بآسانی دستیاب ہیں۔ اصلاح پسندی سرمایہ کے پالیسی سازوں کی وہ آزمودہ ویکسین ہے جس کے ذریعے سے مزدور تحریک سے بولشوازم کی آخری رمق کو بھی نکال باہر کیا گیا، لیکن سامراجی ماہرین کا المیہ یہ ہے کہ یہ ویکسین صرف سرمایہ داری کے معاشی ابھار میں ہی مؤثر ہوتی ہے اور زوال کے دنوں میں یہ الٹ اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج ہم جب یہ الفاظ رقم کر رہے ہیں تو سرمایہ داری اپنی تاریخ کے بدترین بحران میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسے میں مزدور تحریک کو زیادہ عرصے تک بولشوازم کے وائرس سے پاک رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے انقلابیوں کی نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولشوازم کی سمجھ بوجھ اور اس کے اطلاق پر فکری اور عملی عبور حاصل کریں تاکہ سرمایہ کے خلاف محنت کی فیصلہ کن فتح کی راہ ہموار ہو سکے۔ زیر نظر اس مضمون میں ہم انقلاب روس کی مادی اور ثقافتی حاصلات پر بات نہیں کریں گے، اس پر در حقیقت ہماری ویب سائٹ یعنی marxist.pk پر پہلے ہی بہت مواد موجود ہے۔ صرف محنت کش طبقے کی اس عظیم فتح کے موضوعی پہلوؤں کا ہی جائزہ لیں۔ یہ فتح جس پارٹی کے مرہون منت تھی، اس پارٹی کے خالوخط ڈھانچے، ارتقاء اور داخلی محرکات کے اصولوں کی آفاقیت کا نقشہ کھینچ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یہ کیسے اور کیوں کر آج بھی عالمی مزدور تحریک کے لیے مشعل راہ ہے۔ روس میں اس پارٹی کا نام اتفاقی طور پر بولشوک پارٹی پڑ گیا۔ اسی نسبت سے اس مظہر کے لیے بولشوازم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یوں بولشوازم کی اگر تعریف کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے اور سوشلسٹ انقلاب کے مقصد کے لیے بنائے جانے والی انقلابی پارٹی کی تعمیر کی سائنس ہے، جس کا کسی بھی مخصوص ثقافتی پس منظر کے حامل معاشرے پر فنکارانہ اطلاق محنت کش طبقے کو انقلاب کے مقصد میں کامیاب ہونے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ بولشوک روسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عام طور پر اکثریت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 1903 میں رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی میں پڑنے والے پھوٹ میں لینن کا دھڑا اکثریت میں تھا، لہٰذا اس دھڑے کا نام بولشوک پڑ گیا، جو بعد ازاں 1912-13 میں ایک الگ پارٹی کی بنیاد بنا۔ لیکن اس معنی سے اس سیاسی اصطلاح کے محض مقداری پہلو کی وضاحت ہوتی ہے۔ دراصل اس لفظ کا ایک اور معنی سخت گیر یا انتہا پسند بھی ہے، جو بولشوازم کے جوہر کی مناسب ترجمانی کرتا ہے۔ لینن کے مخصوص نظریاتی پس منظر کے باعث انتہا پسند کی بجائے سخت زیادہ مناسب ترجمہ ہے، یعنی اپنے نظریات اور اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے والا۔ مذکور والا پھوٹ چونکہ نظریاتی سے زیادہ تنظیمی نوعیت کے سوالات پر سامنے آئی تھی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئینی ڈسپلن کی حامل انقلابی پارٹی ہی بولشوک پارٹی کہلانے کی اہل ہوگی۔
چونکہ ہم نے بولشوزم کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک سائنس قرار دیا تھا، لہٰذا یہ احتمال اپنی جگہ موجود ہے کہ اسے غیر متغیر اور اٹل اصول و ضوابط کا مجموعہ نہ تصور کر لیا جائے۔ لینن اور اس کے رفقا نے پہلے کہیں جمع ہو کر یہ اصول و ضوابط وضع نہیں کیے تھے، بلکہ سوشلسٹ انقلاب کی عملی جدوجہد میں ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کن مخصوص حالات میں کون سے اقدامات اٹھائے جس نے انہیں عوام کی اکثریت کو جیتنے کے قابل بنایا، بولشوزم اسی انقلابی سفر کے نشیب و فراز کے داخلی ربط کا سائنسی مطالعہ ہے۔ بولشویکوں کے پاس بنے بنائے اصولوں اور فارمولوں کی بجائے مارکسزم کا سائنسی نظریہ تھا، جس کی روح یعنی جدلیاتی مادیت کے میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ سماج کی نبض شناسی کے قابل ہو سکے، بالکل ویسے ہی جیسے کارل مارکس جدلیاتی مادیت کے فلسفے کا خالق ہے، مگر جدلیاتی مادیت کے موضوع پر کارل مارکس کی الگ سے کوئی کتاب موجود نہیں ہے، بلکہ مارکس اور اینگلز کی سیاسی معاشیات اور فلسفے پر تمام تصانیف سے رجوع کر کے ہی جدلیاتی مادیت کی اساس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی لینن بولشوزم کا باوا آدم ہے، مگر اس کی کوئی ایک کتاب پڑھ کر بولشوزم کی تفہیم خارج از امکان ہوگی۔ اس مقصد کے لیے لینن اور ٹروٹسکی کی جملہ کتب اور مجموعہ ہے مضامین کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ لینن کی تحریروں کے ساتھ ساتھ بالخصوص لیون ٹروٹسکی کی کتاب انقلاب روس کی تاریخ اور سٹالن نامی کتاب اس ضمن میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، مگر اس حوالے سے 30 سال سے بھی زائد عرصے کی تحقیق اور نصف صدی کی عملی جدوجہد کے بعد لکھی گئی کامریڈ ایلن ووڈز کی کتاب بولشوزم راہ انقلاب آج کے انقلابیوں کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہے، جس میں ان آفاقی اصولوں کی اسی مارکسی میتھڈ کے دقیق استعمال سے تدوین کی گئی ہے جس میتھڈ کے ذریعے یہ سائنس تخلیق ہوئی تھی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب لال سلام پبلیکیشنز کی طرف سے ایک بار پھر اردو میں شائع کی جا رہی ہے۔ برصغیر میں مزدور تحریک میں سرگرم ہر انقلابی نوجوان اور محنت کش کو انقلابی فریضہ سمجھ کر اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بولشوزم جہاں محنت کش طبقے کو جیتنے میں انقلابیوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں محنت کش طبقے کے عوام کو جیتنے میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یوں صرف انقلابیوں کو ہی نہیں بلکہ ٹریڈ یونین کے سرگرم کارکنوں کو بھی بولشوزم سے رجوع کرنا چاہیے اور انقلابی پارٹی کے سرگرم کارکنان کو محنت کش طبقے کی ہراول پرتوں میں بولشوزم کے رہنما اصولوں پر وقتاً فوقتاً بحث مباحثوں کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے۔ لینن نے کہاں سے شروع کیا جائے اور کیا کیا جائے جیسی اہم تصانیف میں اس خیال کو رد کیا کہ ڈھیلے ڈھالے سٹرکچر کی پڑھے لکھے ہم خیال لوگوں کی تنظیم سرمایہ داری کا خاتمہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، یا پھر محنت کش طبقے کی ایک خودرو تحریک سوشلسٹ معاشرے کی تشکیل کی اہل ہو سکتی ہے۔ بلکہ لینن نے وضاحت کی کہ سرمایہ دارانہ ریاست ایک سینٹرلائزڈ اور ایک منظم قوت ہے جس کے ذریعے وہ محض محنت کشوں کے روزمرہ معمولات پر ہی نہیں بلکہ ان کی روحوں، شعور اور ضمیر پر بھی سرمایہ کی آمریت مسلط کرتی ہے۔ اور محنت کش طبقہ بھی ایک یکسانیت سے مزین طبقہ نہیں بلکہ پرولتاریہ کی بہت سی پرتیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں مختلف شعوری کیفیات میں نہ صرف موجود ہو سکتی ہیں بلکہ کہیں کہیں لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے خلاف بھی خام مال کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی پارٹی کا ہونا ایک معروضی ضرورت ہے جو محنت کش طبقے کے مشترکہ طبقاتی مفادات کی ترجمان ہو اور طبقے کی مختلف پرتوں کو ایک مربوط سیاسی پروگرام اور بینر کے گرد جوڑ کر اس قابل بنا سکے کہ وہ عوام کی بھاری اکثریت کی قیادت کا تاریخی فریضہ سر انجام دینے کے اہل ہو سکیں۔ مارکس کے خیال میں محنت کش طبقہ اپنے اندر یعنی اپنے جوہر میں ایک طبقہ ضرور ہوتا ہے، مگر عام طور پر وہ اپنے لیے یعنی اپنے طبقاتی مفادات کے لیے سرگرم ایک طبقہ نہیں ہوتا۔ صرف انقلابی حالات ہی میں وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، مگر مخصوص حالات زندگی اور پیداواری تعلقات میں معین کردار کی بابت پرولتاریہ لا امتناعی طور پر انقلابی جدوجہد میں سرگرم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کی ہماگیر سرگرمی کا یہ مختصر دورانیہ جو ایک استثنائی دور ہوتا ہے ان فیصلہ کن لمحات پر مشتمل ہوتا ہے جو مستقبل کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ ایک انقلابی پارٹی اس فیصلہ کن وقت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے محنت کش طبقے کو اقتدار حاصل کرنے میں معاونت کرتی ہے، مگر اس قابل ہونے کے لیے اس پارٹی کو دہائیوں پر محیط طویل آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ مختلف چھوٹی چھوٹی تحریکوں میں اپنے نعروں اور پروگرام کے ذریعے محنت کش طبقے پر اپنی سیاسی اتھارٹی بنانی ہوتی ہے۔ محض درست نظریات اور سیاسی پروگرام کافی نہیں ہوتا بلکہ محنت کش طبقے کی وسیع تر پرتوں میں بالعموم اور طبقے کی ہراول پرتوں کے لاشعور میں
गहरी जड़ें रखने वाली पार्टी ही इनकलाब के इस्तिस्नाई लम्हात में मेहनतकश तबके की रहनुमाई का हक जीत सकती है। इसलिए बोल्शेविज़्म अवाम की वसी तर परतों तक रसाई के इस तवील और सब्र आजमा सफ़र में मुख्तलिफ अदवार और मारूज में दुरुस्त हिकमत अमली और लाहेमल की तश्कील के पुरपेच अमल में इनकलाबी पार्टी के लिए कारगर नुस्ख़े कीमिया भी है। मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि हिकमत अमली पर गैर लचकदार रवैया अपना लिया जाए, बल्कि बोल्शेविज़्म नज़रियाती असूलों पर गैर मुतज़लज़ल रहते हुए मुख्तलिफ मारूजी कैफियत में नित नए तजर्बात करने की जुर्रत और पहलगामी से भी नवाजता है। तारीख गवाह है कि जो पार्टियां हिकमत अमली के सवाल पर सख्त गिर हो जाती हैं वो डिसिप्लिन और नजरियाती उसूलों पर समझौता करने में रत्ती भर हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती। इसलिए रूसी बोल्शेविक पार्टी की तारीख से इनकलाबी रहनुमा असूल अखज़ करने के लिए भी जदलियाती अप्रोच का होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब एक वक्त में जिन वजूहात की बिना पर पार्लिमानी जदोजहद का हिस्सा बनना ज़रूरी होता है, ऐन मुमकिन है उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर एक मुख्तलिफ मारूजी कैफियत में पार्लिमानी इंतखाबात का बाइकआउट कर देना नामगुज़ीर हो जाए। कौमी मसले समेत किसी भी जमहूरी मुतालबे के गिर्द उभरने वाली तहरीक की तरफ इनकलाबी पार्टी के रवैये के तयन के लिए भी इसी लचकदार रविश को इख्तियार करना होता है। बाएं बाजू के बहुत से लोग बाएं बाजू का कम्युनिज्म एक तिफलाना बीमारी में अल्ट्रा लेफ्टिस्टों और इंतहा पसंदों के खिलाफ लेनिन के ठोस दलाइल को अपनी मौका परस्ती और नजरियाती इनहराफ के जवाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लेनिन ने बारहा कई मौकों पर मौका परस्तों के खिलाफ दूसरी इंतहा पर जाकर इस मखसूस वक्त में मजदूर तबके के आफाकी मफादात की तर्जमानी की। इसलिए लेनिन या किसी भी मार्क्सी उस्ताद के महज अल्फाज को याद कर लेना, उनको रट लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज या उन इक़दामात की असल मुहर्रिकात की तशख़ीस अहमियत की हामिल होती है। और इस हवाले से सबसे अहम नुक्ता यह है कि बोल्शेविक पार्टी की तामीर के दौरान बोल्शेविकों से बहुत सी गलतियां भी सरजद हुई। इसलिए बोल्शेविज़्म रूसी बोल्शेविक पार्टी की अंधी तकलीद का नाम नहीं है, बल्कि उन गलतियों से अखज़ शुदा असबाब को किसी भी मारूजी सूरत हाल पर उसके मखसूस तकाज़ों के मुताबिक मुंतबिक करने का नाम है। बोल्शेविक पार्टी किसी सीधी लकीर में तामीर नहीं हुई थी, बल्कि इस सफ़र में बेशुमार हौसला अफजा कामरानियों के साथ साथ अनगिनत हौसला शिकन पिस्पाइयाँ भी हुई थी। इन पिस्पाइयों और कामरानियों के बाहिमी ताल्लुक से ही वो रहनुमा उसूल अखज़ किए जाने चाहिए जो एक इनकलाबी पार्टी की तामीर की रफ्तार को तेज़ कर सकें। नाज़रीन, एक सख्त गिर डिसिप्लिन की हामिल बोल्शेविक पार्टी में कारकुनों और क़यादत के माबाइन वो मैकानगी ताल्लुक भी नहीं होता है जो रिवायती सियासी पार्टियों का वतीरा है। इनकलाबी कारकुन अंधे मुकल्लिदीन नहीं होते हैं जिन्हें मालिक यानी उनका जो नाम निहाद लीडर होता है भेड़ बकरियों की तरह किसी भी खोंटे से बांध दे, बल्कि बोल्शेविज़्म इज्तमाई क़यादत पर मुश्तमिल पार्टी की तश्कील पर जोर देता है। बोल्शेविक पार्टी नज़रियात से लहज़ जुर्रतमंद इनकलाबी कारकुनों पर मुश्तमिल होती है जिन्हें कैडर कहा जाता है। हर अहम मुद्दे पर पार्टी के कारकुनान की सियासी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल ढांचे तश्कील दिए जाते हैं। गर्ज ये कि एक कैडर पार्टी के बगैर सोशलिस्ट इनकलाब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बोल्शेविज़्म के पेटी बुर्जुआ नाक़दीन एक कैडर पार्टी के बोल्शेविक तसव्वुर का तमस्कर उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। उनके ख्याल में इसी वजह से ही कम्युनिस्ट पार्टियों में बार बार टूट फूट भी देखने में आती है। हत्ता कि बाएं बाजू के अंदर भी नौज़ायदा दानिश्वरों की भारी अक्सरियत कैडर पार्टी के तसव्वुर को हकीकत पसंदी के मुताबिक कलअदम करार दे चुकी है। ये पेटी बुर्जुआ रोमानवी ख़वातीन और हज़रात बरमला कहते हुए पाए जाते हैं कि सिर्फ मकसद यानी सोशलिज्म का इज्तिमाई ख्वाब या तसव्वुर ही एक तंजीम में मिलकर काम लेने के लिए काफ़ी ज़ाब्ता है। इसके लिए किसी ख़ास ठोस नज़रिए की ज़रूरत नहीं। एक ही पार्टी में किसी भी खास सियासी इशू पर मुख्तलिफ और मुतज़ाद आरा बैक वक्त ना सिर्फ पाई जा सकती हैं बल्कि उन्हें जमहूरी मबाहिसे के बाद हल करना भी गैर ज़रूरी होता है। मज़ीद बरा वो ख्यालात की इस नरंगी को पार्टी का हुस्न, मजबूती और पायदारी की ज़मानत करार देते हैं। पार्टी का ये नीम अनार्किस्ट ख्याल बोल्शेविक पार्टी से यकसर मुतसादिम है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर एक लिबरल पार्टी और सोशलिस्ट इनकलाबी पार्टी में क्या फ़र्क हुआ? गोया अगर एक लिबरल पार्टी की क़यादत हादसाती तौर पर किसी सोशलिस्ट के हाथ लग जाए या कोई लेनिनिस्ट किसी लिबरल पार्टी का जमहूरी तौर पर सरबराह मुंतखब हो जाए तो वो उस पार्टी के जरिए इनकलाब कर सकता है। ये इंतहाई अहम खाना तस्वुर है।
ایک انقلابی پارٹی ڈھانچے، انفراسٹرکچر اور دفاتر وغیرہ کا نام نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے ایک انقلابی نظریہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی رومانوی انقلابی یا انارکسٹ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ساری انسانی تاریخ تو انقلابات سے عبارت ہے اور بقول مارکس انقلاب تاریخ کا انجن ہوتے ہیں، تو ان انقلابات میں کون سی پارٹی یا مخصوص نظریہ کار فرما تھا؟ اگر وہ انقلابات کسی مخصوص نظریے اور اس پر عبور رکھنے والے کیڈرز کے بغیر رونما ہو سکتے ہیں، تو سوشلسٹ انقلاب کے معاملے میں ایسا کیوں ممکن نہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سوشلزم اور ماضی کے تمام نظاموں کے مابین معیاری فرق کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ غلام داری نظام کا خاتمہ غلاموں کی انقلابی تحریکوں کے ذریعے ہی ہوا تھا، اور اسی طرح جاگیردارانہ مطلق العنانیت کو بھی بورژوا انقلابات کے ذریعے اکھاڑ پھینکا گیا تھا، اور ان انقلابات میں فقید المثال قربانیاں دینے والے ان انقلابات کے قائدین نے اگرچہ ایک عمومی سماجی، معاشی اور سیاسی رجحان رکھتے تھے، لیکن کسی مخصوص نظریے سے وابستہ نہیں تھے، اور اسی طرح انقلابی طبقے کی واضح شعوری مداخلت کے بغیر ہی پرانے سماج کے بطن سے نیا نظام نمودار ہوتا رہا۔ جاگیردارانہ سماج کی کوکھ سے اسی طرح سرمایہ داری کا ظہور ہوا، مگر سوشلزم بطور نظام اور سوشلسٹ انقلاب اپنے کردار میں ماضی کے نظاموں اور انقلابات سے معیاری طور پر مختلف ہے۔ ایک سادہ سی وجہ تو یہ ہے کہ سوشلزم معلوم انسانی تاریخ کا پہلا نظام ہوگا جس میں ایک طبقات سے پاک معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ اس سے قبل جاگیرداری میں غلام اور آقا تو بطور طبقات معدوم ہو گئے، مگر ان کی جگہ جاگیردار اور مزارع نے لے لی۔ اسی طرح سرمایہ داری میں مزدور اور سرمایہ دار کا طبقاتی تضاد بہرحال موجود رہا۔ سوشلزم میں پہلی مرتبہ اکثریت اقلیت کو فتح کر کے نہ صرف طبقات کا خاتمہ کرے گی بلکہ تاریخ کے دھارے کا رخ تبدیل کر دے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سوچ، نفسیات، رسوم و رواج اور طور اتوار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے جن کی اپنی جڑیں صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط تاریخی ارتقاء میں پیوست ہے۔ یہ تاریخی کارنامہ محنت کش طبقے کی بھرپور شعوری مداخلت کے بغیر سر انجام دینا ناممکن ہے، اور آبادی کی بھاری اکثریت میں اشتراک کے عمل کے ساتھ ساتھ فکری اشتراک کے لیے ایک منظم اور مربوط نظریہ ناگزیر ہو جاتا ہے جس کے تحت مختلف پرتیں رکھنے والے پرولتاریا اور پھر اس کے گرد غیر یکساں عوام کو متحد اور منظم کیا جا سکے۔ سرمایہ دارانہ سماج خود بھی ماضی کے تمام سماجوں سے معیاری طور پر مختلف تھا۔ جہاں 2-3 صدیوں میں گزشتہ کئی ہزار سال سے زیادہ برق رفتار مادی ترقی دیکھنے میں آئی، وہیں سائنس، تکنیک، فلسفے، دیگر فنون میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے۔ سیاست باقاعدہ ایک سماجی ذمہ داری کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور سیاسی پارٹیوں کی تشکیل نیا سماجی معمول بن گیا۔ اسی طرح پیشہ ورانہ صحافت کا آغاز ہوا، نت نئے اخبارات، رسائل و جرائد کی اشاعت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا۔ اب حکمران طبقے کے پاس عوام کو مطیع رکھنے کے لیے جہاں جاگیرداری یا غلام داری جیسا ننگا جبر کرنا بظاہر مشکل یا غیر ضروری ہو گیا تھا اور مذہب کو ریاست سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، مگر اب رعایا کے دماغوں اور روحوں پر حکومت کرنے کے لیے سرمایہ دار طبقے کو پیشہ ور ماہرین کی بیش بہا خدمات میسر آ گئی تھی، جو اطاعت کو مذہبی پیشواؤں کی طرح روحانی بنیادوں پر نہیں بلکہ عقلی بنیادوں پر سماجی فلاح کے لیے بلکہ خود محکوموں کی فلاح کے لیے عین فطری قرار دینے میں مہارت رکھتے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں تو یہ عمل اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکے اور پروفیسروں کے روپ میں سرمایہ داروں کے سدھارے ہوئے بندر جامعات میں اہم منصبوں پر تعینات ہیں۔ ایسے میں ریاست کی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے پہلے ایک ایسا سائنسی نظریہ درکار ہوگا جو نئی سماجی، سیاسی اور معاشی اخلاقیات کی بنیادیں استوار کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس نظریے پر کامل اور سائنسی یقین اور عبور رکھنے والے کیڈرز محنت کش عوام کے دلوں اور روحوں کو فتح کر کے ایک یکسر نئے انسانی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرز پیداوار کے طور پر بھی سوشلزم سرمایہ داری سے یکسر مختلف ہے۔ سرمایہ داری منڈی کے قوانین کی مرہون منت ہوتی ہے، اس لیے اس کو چلانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سرمایہ داری میں کوئی خاص منصوبہ بندی ممکن ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس سوشلزم کا بغیر منصوبہ بندی کے تصور بھی محال ہے۔ سوشلزم میں تمام تر پیداواری عمل اور تقسیم کار محنت کش طبقے کے شعوری کنٹرول کا متقاضی ہوتا ہے۔ اسی طرح سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سرمایہ دار طبقے کی تاریخ کے کوڑ دان میں منتقلی محنت کش طبقے کی شعوری مداخلت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ یوں اس طبقے کی ہراول پرتوں کا ایک نظریاتی اساس پر مبنی پارٹی میں منظم ہونا بے حد ضروری ہے جو اس کی نظریاتی، سیاسی اور اخلاقی تربیت کرے۔ لینن نے انقلابی پارٹی کی تعریف میں اسے ریاست کے اندر ریاست بھی قرار دیا تھا، یعنی ایک بولشوک انقلابی پارٹی میں محنت کش طبقے کی ہراول پرتوں کو سوشلسٹ سماج کی منصوبہ بندی کے اہل بھی بنایا جاتا ہے۔
محنت کش طبقہ اپنے اندر بلا شبہ اس سوشلسٹ ریاست کا نظم و نسق سنبھالنے کا پوٹینشل رکھتا ہے، مگر وہ پوٹینشل ایک سوشلسٹ سماج میں ہی حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی مزدور ریاست درکار ہوتی ہے جو اس سوشلسٹ سماج کی تعمیر کی کلید سنبھال سکے، اور اسے مزدور ریاست کی تخلیق ایک کیڈر پارٹی کے بغیر ناممکن ہوتی ہے۔ اس کیڈر پارٹی کی تیاری ایک سیدھی لکیر میں ممکن نہیں ہوتی۔ مزدور تحریک کے ارتقاء کے ہر مرحلے میں ہراول پرت کے مابین سیاسی اختلافات کا ابھرنا ایک ناگزیر عمل ہے، لیکن انقلابی پارٹی ایک ڈسکشن کلب نہیں ہوتی، بلکہ واقعات میں بروقت اور اجتماعی مداخلت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مناسب محض مباحثے کے بعد جمہوری طرز پر اختلافات کو ووٹ کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس زمن میں بعض اوقات اختلافات کی نوعیت اتنی سنگین ہو سکتی ہے جو تمام پارٹی کارکنان اور قیادت کی خواہشات کے برعکس پھوٹ پر منتج ہو۔ یہ بھی بے شمار دیگر سماجی حقیقتوں کی طرح ایک ایسی حقیقت ہے جسے روگردانی تمام تر خواہشات کے باوجود ناممکن ہے، مگر اس سے پارٹی کی تعمیر کا عمل رکنے کی بجائے آگے بڑھتا ہے۔ کارل مارکس کے قریب ترین ساتھی فریڈرک اینگلز نے اسے پارٹی کی تطہیر کا عمل قرار دیا تھا۔ وقتی نقصانات اپنی جگہ، مگر اسی پروسیس میں ایثار اور سرفروشی کے جذبے سے محروم محض باطنی کارکنوں کی بجائے پارٹی کی صفوں میں تازہ دم لڑاکا عناصر کی گنجائش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ممکن ہوتا ہے، مگر یہ وہ قیمت ہے جو سماج کی انقلابی جراحی کے لیے بہرحال چکانی پڑتی ہے۔